إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی ستائشات، ہر قسم کی حمد و ثنا لائق زیبا ہے صرف رب العالمین کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم ہادی برحق امام کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے اچھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، سب سے اچھا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سب سے اچھی رہنمائی خالق کائنات کی رہنمائی ہے، اور سب سے بہترین طریقہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور دین اسلام میں کسی بھی نئے کام کے ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ موجودہ دور میں اپنے ابناء کی، اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور والدین کی ان پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ عزیز ساتھیو، یہ دعا رب ذوالجلال والاکرام نے کیوں سکھلائی ہے؟ آپ غور کریں، اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال والاکرام نے متقین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے کن ہدایات کو پیش کیا ہے؟ کیوں اس بات کی انسان کو ترغیب دی گئی کہ وہ رات دن اس بات کی دعا کرے کہ اللہ، اے پروردگار، اے خالق و مالک، تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ ٹھنڈک کب بن سکتی ہے؟ یہ سعادت کب حاصل ہو سکتی ہے؟ جب والدین اپنا کردار ادا کریں، خصوصاً باپ جو اپنی اولاد کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، ان کے مستقبل کے لیے رات دن تگ و دو کرتا ہے، ہر قسم کی قربانیوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، خوشی خوشی برداشت کرتا ہے، اور ہر قسم کے تعاون کو اور اپنی اولاد کے بہترین مستقبل کے لیے ہر قسم کی مشکلوں کو، ہر قسم کی کوششوں کو، ہر قسم کی کاوشوں کو بروئے کار لاتا ہے، اور اس کا منشا، اس کا مقصد اور اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد مستقبل کے اندر ایک اچھا انسان بنے، ایک بڑا انسان بنے، ایک مالدار انسان بنے، ایک عزت دار انسان بنے، اور ایک نام روشن کرنے والا آدمی بن کر بڑا ہو۔ لیکن کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مختصر سی دنیا کے لیے ہماری یہ کوشش، یہ کاوش، ہماری یہ قربانیاں، ہماری یہ امیدیں، ہماری یہ توقعات ہوتی ہے، لیکن اس زندگی کے لیے، جس زندگی کے لیے اللہ نے اس زندگی کو بنایا ہے،
وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، وہ زندگی یا تو ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام عطا کرے گی، سکون و چین عطا کرے گی، کامیابی و کامرانی عطا کرے گی، محلات عطا کرے گی، سونے چاندی کے زیورات عطا کرے گی، ہر قسم کی آشائشات و زیبائشات سے مالا مال رہے گی، یا پھر وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے دکھ، رنج، غم اور الم سے انسان کو پریشان کر کے رکھ دے گی۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اور حضرت زکریا نے دعا فرمائی، آپ تمام انبیاء کرام کی زندگیوں کا مشاہدہ کیجئے، انہوں نے سب سے زیادہ توجہ کس بات کی تھی کہ ان کی اولاد نیک بنے، صالح بنے، ان کے لیے جہنم سے بچنے کا سامان ہو، ان کے لیے کامیابی و کامرانی کا سبب ہو، ان کے لیے جو محنتیں مشقتیں انسان اٹھاتا ہے اس کا اثر انہیں دین میں، دنیا میں، آخرت میں ہر جگہ فیض عام نظر آتا ہو۔ لیکن اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ انسان اپنی اولاد کی اسلامی نشو و نما کرے۔ اسلامی اعتبار سے ہم اگر اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں تو یہ اولاد ہمیں جنت میں جانے کا سامان، ہمیں جنت کے درجات کو پانے کا سبب اور ہمارے لیے افتخار کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہی اولاد اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کرسچین مشنریز کے حوالے کرتے ہیں، کافروں، مشرکوں، یہودیوں، نصارہ کے حوالے کر کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپ ٹو ڈیٹ بن رہے ہیں، ماڈرن بن رہے ہیں، اعلیٰ وقار کو پہنچ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر کے بڑا نام روشن کر رہے ہیں، بڑے عہدے حاصل کر رہے ہیں، اور اس خواب غفلت نے ہمیں تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا۔ آج ہمارے بچے انتہائی دکھ اور رنج و عالم کی بات ہے کہ انہیں اسلامی تہذیب نہیں معلوم ہے۔ آپ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی بچے جو میٹریکولیشن بھی پاس کر چکے ہوتے ہیں، کالجوں میں قدم رکھتے ہیں، اکثر کو صرف نماز پڑھاتے وقت اقامت بھی دینے نہیں آتا ہے۔ مسجدوں کے اندر جب جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے تو بچے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کھلے عام کہتے ہیں کہ ہمیں اقامت بھی دینا نہیں آتا۔ تو ایسی اولاد کا کیا فائدہ، ایسی تربیت کا، ایسی محنت کا، ایسی کوشش و کاوش کا، ایسے مال کو صرف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جس کے اندر تمہارے بچے اسلامی شعار سے، اسلامی تعلیمات سے، اسلامی تہذیب سے، اسلام کے آئین و قوانین سے واقفیت تو دور کی بات ہے، جنہیں اذان بھی، اقامت بھی دینے نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے شان سے، بڑی شوقت سے، بڑے ناز و نیاز سے لے جا کر اپنے بچوں کو کثیر مال و دولت کے ساتھ کرسچین مشنریز کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ مشاہدہ کریں کہ کئی بچے بائبل کے ورسز یاد کر چکے ہیں لیکن انہیں قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہیں، انہیں کلمے کا معنی یاد نہیں ہے، انہیں سورہ فاتحہ اور 4-5 سورے بھی یاد نہیں ہیں۔ تو پھر ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ جبکہ اولاد باپ کی کمائی ہے، اور اس معنی و مفہوم کے اندر بے شمار معنی پوشیدہ ہے، بے شمار معنویت رکھنے والا یہ جملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اولاد باپ کی کمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کون سی کمائی ہے۔ وہ کمائی ہمیں دنیا میں تو نظر نہیں آتی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پر ماں باپ بے حد و حساب خرچ کر کے ایک اچھا انسان بناتے ہیں، اور شادی کے بعد وہ خود اپنی بیوی کو لے کر چلا جاتا ہے۔ 90% واقعات کے اندر ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہماری تمام محنتیں ضائع و برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ بچے جنہیں تم دنیا کی تعلیمات سے مالا مال کر کے اچھے عہدوں پر فائز کرتے ہیں، اپنے باپ کو ان سے بات کرنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے، ترسنا پڑتا ہے۔ کہیں والدین اس بات کے لیے ترستے ہیں کہ ان کے بچے اگر آ کر نہ ملے تو کم از کم فون پر بات کر لیں، کم از کم ان کی خیریت لے لیں، جن کی عہدوں کی، جن کے مقام کی، جن کی تعلیم کی، جن کے والدین غیاب میں بے حد و آتاب تعریف کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن وہی بچے اس اسلامی تربیت کی کمی کی وجہ سے، اپنے والدین کے مقام کو نہ جاننے کی وجہ سے، ان کے مقام و مرتبے کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اس بات سے قاصر رہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنے والدین کا مقام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کی ذمہ داری خود انہی پر ہے جو ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ بچے کی پیدائش پر اس بات کا عزم کرتے ہیں
کہ بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، MBA بنے، اعلیٰ کمپیوٹر کا ایکسپرٹ بنے، لیکن کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس چیز کی امید کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں ملنے والا کیا ہے؟ جو چیز تم اپنے بچے کو دے رہے ہو وہ تو دنیا کے لیے دے رہے ہو، تم آخرت کے لیے اس کا کیا سامان مہیا کر رہے ہو؟ جبکہ انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں اور اس میں ایک چیز یہ ہے جو اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسا نیک بچہ جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے رات دن دعائیں کرتا ہے۔ آج ہم غور کریں کتنی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جو گزر چکے ہیں ان کو یاد کر کے ان کے درجات کی بلندی کی دعا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری کمائی ہے، اور یہ کون سی کمائی ہے؟ یہ دنیا کی کمائی نہیں، یہ کمائی آخرت کی کمائی ہے۔ وہ کمائی تم ان کی اگر اس اعتبار سے نشوونما کرو تو یہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں فائدہ پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ دنیا میں تمہاری اولاد نیک کام کرے گی، نمازیں پڑھے گی، دعائیں کرے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، مسجدیں بنائے گی، مدرسے بنائے گی، دین کی، اسلام کی، شریعت کی خدمت کرے گی، انسانیت کی خدمت کرے گی، اور لوگ اس کو نہیں، اس کے والد کو بھی دعا دیں گے، اس کے والدین کو بھی دعا دیں گے۔ جب ہم نے دیکھا کہ عرب ملکوں کے اندر بعض لوگ اس قدر خوش ہوتے ہیں جب ان کے والدین کو دعا دی جاتی ہے تو ہر وہ کام آپ کی خدمت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کو دعا دی۔ جو لوگ ان کے والدین کو دعا دیتے ہیں، اور ہم نے اس بات کو بھی محسوس کیا کہ اس تہذیب کے اندر بار بار جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے، کسی کو نیاز و سلام کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ایش لون الوالد بھی پوچھتے ہیں کہ تمہارے والدین کیسے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کہ اللہ یرحمک الوالدین، کہ اللہ تمہارے والدین پر رحم کرے۔ یہ کس چیز کی وجہ سے نکلتا ہے؟ جب اسلامی تربیت کی جاتی ہے، جب بچوں کو اس شعور سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ والدین ہیں جو تمہاری پرورش کا، تمہارے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہے، تمہاری نشو و نما کا ذریعہ ہے، اور تم پر یہ لازم ہے کہ تم چلتے پھرتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اکثر معاملات کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ یقیناً والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے